کوئی ڈھارس بنانے والا بھی نہیں. فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو آزمایا اور اس کے سامنے جب آگ نمرود نے کہا تھا دیکھ لو جلا کے رکھ کر دے گی، فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو ایک جو مانا ہے، جب مانا ہے تو وہ ڈرنے کیسا. چھلانگ لگی، ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، آگ ٹھنڈی. فرمایا اب تیرا بیٹا ہو گیا ہے، 90 سال کی عمر میں تیرے پاس ہے اسماعیل، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی مولا. فرمایا اب اسے میری راہ میں کیا کر دے. بولے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے اپنے ابراہیم کو آزمایا، اپنے بچے کو ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے. جب ساری آزمائشوں میں فَاتَمَّهُنَّ، جب میرے ابراہیم نے ہر آزمائش میں سے گزر کے کامیابی حاصل کر دی، تب میں نے اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما، جو اس آزمائش میں سے گزر جائے گا اسے دنیا کا امام بنا دوں گا. دنیا کی امامت، دنیا کی سعادت اس کا حصہ ہوگا جو رب کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں سے گزر جائے گا. لوگوں یاد رکھ لیں، آزمائش میں ابتلا سے آزمائش شروع ہوتی ہے. یہ آزمائش کا پہلا مقام ہے اور آزمائش کا آخری مقام کربلا ہے. فرمایا ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. مولا کس سے آزمائیں گے؟ فرمایا کبھی میں مختصر کرتا ہوں تاکہ میں اپنے سبجیکٹ کو ذرا کمپلیٹ کر دوں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کبھی میں تمہیں کس سے آزماؤں گا؟ خوف آئے گا. کیا آئے گا؟ یہ خوف ان پہ آئے گا جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا ان پہ بھی خوف بھیجوں گا اور دیکھوں گا گھبرائے تو نہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا بھوک اور پیاس بھیج دوں گا. مولا یہ تیرے باغی لوگ ہو گئے. فرمایا نہیں، ان کا ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنوا. میں بھوکا انہیں رکھوں گا جو دعویٰ رکھیں گے. جو دعوے دار ایمان کے نہیں، ان پہ میں یہ آزمائشیں بھیجتا ہی نہیں. آزمائش جس پہ آ جائے، دنیا والوں یہ یاد رکھنا، جس پہ آزمائش آ جائے وہ آنکھیں بند کر کے گواہی دینا ایمان والے یہی ہیں. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں ان کے مال تھوڑے کر دوں گا. مالوں میں کمی آ جائے گی. لوگ کہیں گے بڑے غریب سے ہیں، بڑا مال و متاع نہیں ہے، بڑی جگیریں نہیں ہیں. میں مال ہی کم کر دوں گا. آزماؤں گا. لوگوں کا بڑا مال دیکھ کے ان کے منہ میں پانی تو نہیں آتا؟ یہ اندر سے یہ تو نہیں کہتے کہ مولا ہم غریب تیرے نام لیوا، اور جو تیرے نام لیوا نہیں وہ بڑے امیر. اندر سے کیا حالت ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے رہیں گے. وَلَنْفُسْ، پھر ہم ان کی جانوں بھی کم کر دیں گے، ان کے نفوس کم کر دیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں میں کمی کر دیں گے. اب آزمائش 5 قسم کی قرآن نے بیان کر دی. فرمایا پہلی آزمائش آ سکتی ہے بصورت خوف، پھر آزمائش آ سکتی ہے بصورت بھوک اور پیاس، پھر آزمائش آ سکتی ہے بصورت مال کی کمی، پھر آ سکتی ہے جان کی کمی، پھر آزمائش آ سکتی ہے پھلوں کی کمی. 5 قسم کی آزمائشوں کا ذکر کر دیا. فرمایا یہ آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش تم پر آئے گی اور ہم دیکھیں گے کہ میری آزمائش پر کون صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرے گا وہ بشر الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ پھر بولیے. اب دنیا میں آزمایا تو گیا ہر اہل ایمان کو. کسی کو خوف سے آزمایا، کسی کو بھوک سے آزمایا، کسی کو مال کی کمی سے آزمایا، کسی کو جانوں کی کمی سے آزمایا، کسی کو ثمرات پھلوں کی کمی سے آزمایا. لوگوں یہ ہر کسی پہ ایک ایک کر کے، اس میں 2 کر کے آئے، لیکن 5 کی 5 آزمائشیں
جس جگہ پہ آئیں اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، اور جس پہ آئیں اس پہ اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پانچوں آزمائشیں اکٹھی حسین ابن علی پہ آ گئی۔ کیوں اکٹھی آ گئی؟ اس لیے کہ یہ صرف شہید نہیں، یہ پانچوں آزمائشوں میں سے گزرا ہے، تب سید الشہداء ہوا ہے۔ کئی لوگوں کو خواہ کی پریشانی رہتی ہے، مختلف شہادتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں بھی شہید ہوا، فلاں بھی شہید ہوا۔ لوگوں جتنے بھی شہید ہوئے، کسی شہید ہونے والے نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ علی اکبر نہیں اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام کا اتنا بڑا درجہ کیسے؟ کسی شہید ہونے والے نے اپنی شہادت سے پہلے اپنا علی اصغر اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا۔ پانچوں آزمائشیں حسین ابن علی پہ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اس نے زبان مصطفیٰ چوسی ہوئی ہے۔ اب مان ہے یہ مصطفیٰ کا، یہ مان ہے علی المرتضیٰ کا، یہ فخر ہے سیدۃ النساء کا، یہ مقام فخر برادر اصغر ہے حسن مجتبیٰ کے، یہ ویر ہے سیدہ زینب کے، یہ امت مسلمہ کا فخر ہے۔ اس لیے پانچوں آزمائشیں اس پہ اکٹھی آ گئی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ شہید اور بھی ہوئے، لیکن حسین جیسا شہید اور کوئی نہ ہوا۔ تحریک منہاج القرآن دنیا کو پیغام یہ دے رہی ہے کہ لوگوں، عام لوگوں کی تبلیغ والوں کے ہاتھ کر کے یہ سوچ لے کے نہ بیٹھ جانا کہ اگر ہم حق کی راہ پہ ہیں تو پھر دکھ کیوں ہے، پھر مصیبت کیوں ہے، پھر پریشانی کیوں ہے، پھر آزمائش کیوں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل آن کرنے والوں یاد رکھ لو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، تمہیں ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانچوں آزمائشیں بیک وقت آتی ہیں، اور یہ پانچوں آزمائشیں ان پہ بیک وقت کیوں آئیں؟ اس لیے آئیں کہ جب 61 ہجری تھا، توجہ رکھیے گا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا، جب 61 ہجری میں امت مسلمہ کا سربراہ ایک لعنتی شخص، جہنمی شخص، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یزید کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہے جائیں، ہاں یہ لوگوں کا خیال ہے، ان کا خیال انہیں مبارک۔ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا فالو ہوں، ہمیں جو ہمارے شیخ نے سوچ دی ہے، اور ان کی سوچ جذباتی نہیں ہے، قرآن اور سنت کی فکر پر مبنی ہے۔ شیخ الاسلام کی فکر کے مطابق یزید کو جنتی سمجھنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمارے نزدیک یزید جہنمی ہے، لعنتی۔ جب وہ تخت پہ بیٹھ گیا تو 25 لاکھ مربع میل سے زیادہ پہ مسلم حکومت تھی۔ یزید نے وہ کون سا کام کیا جو حسین ابن علی سے برداشت نہ ہوا، یہ سمجھانا ہے میں نے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسین نیت کیا ہے اور یزید نیت کیا ہے۔ روتے آپ رہتے ہیں، رونا بھی غم حسین میں میرے آقا کی سنت ہے، اس کا تذکرہ کریں گے علم شام، لیکن فکر کو سمجھیں۔ اس نے کیا کام کیا یزید، جس کی وجہ سے حسین ابن علی کو اپنا پورا خان وعدہ لے کے کربلا جانا پڑا؟ اس نے کیا کیا، جیسے وہ تخت پہ بیٹھا، اس نے
شریعت اسلامیہ کا نظام حکومت، نظام سیاست بدل کے رکھا۔ اکروا پربری کا آغاز ہو گیا، بنی امیہ کے جتنے لونڈے تھے، جتنے ناہنجار قسم کے لوگ تھے، انہیں اپنی مرضی سے ود آؤٹ اینی میرٹ سرکاری عہدوں پہ فائز کرنا شروع کر دیا، تاکہ وفادار حکومت کے نہ ہوں، سٹیٹ کے وفادار نہ ہوں، بلکہ فرد کے وفادار۔ یہ فرد کی وفاداری کا آغاز یزید استوانی ہے۔ اس نے بنی امیہ کے جتنے بھی ہوچے قسم کے لوگ تھے، بے شرم قسم کے لوگ تھے، جس میں عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک آدمی ہے، یہ سارے جتنے لوگ تھے ان کو مختلف، کسی کو گورنر، کسی کو میئر، کسی کو کچھ بنانا شروع کر دیا، تاکہ یہ میرے وفادار ہوں، اسٹیٹ کے وفادار نہ۔ امام علی مقام نے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا بات غلط ٹریک پہ چل پڑی ہے، حکومت کمزور ہو جائے گی، اسلام کا دشمن کامیاب ہو جائے گا اور اسلام نیچے آ جائے گا۔ اس پہ سوچو بچال جاری تو اس نے اگلا دار کر دیا، اس نے اسلامی حکومت میں شراب کو حلال ڈکلیئر کر دیا۔ بات ابھی یہ رکی نہ تھی، اس نے اگلا کام شروع کر دیا، قومی خزانے کی بندرباڑ شروع کر دی۔ کام ابھی رکا نہ تھا، اپنے محل میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے تخت پر بیٹھ کر کھلے عام شراب پینا شروع کر دی۔ اب یہ بات تھمی نہ تھی، بات آگے بڑھ گئی، قوم کی بیٹیوں کو نیل برنا لباس میں اپنے دربار میں رکھ لیا، تاکہ وہ چست و چبر لباس کے اندر، ہاف سکرٹ کے اندر، ٹائٹس کے اندر اسے شراب کا جام پیش کریں، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لائن کی خواتین وہاں پہ اس کے دربار میں آ گئے، تاش کھیلی جانے لگی، قومی خزانہ لوٹنے لگا، اپنی اکروا پروری شروع ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول شروع ہو گیا۔ جب نظام عدل، جب نظام سیاست، جب نظام اقتصادیات جو اسلام کا تھا وہ پریشان ہوا، ڈگمگانے لگا، تب امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ یہ شخص اسلام کے لیے نصور ثابت ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یزید نے یہ کام جو میں نے گنوا دیا یہ کیے۔ اب دوسری طرف جس کے لیے آپ اور میں بڑے پریشان رہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، یزید نے پوری اس لائف کے اندر جہاں پر کربلا ہوا اس سے پہلے تک اس نے اذان بند نہیں کروائی تھی، نماز کی رکعتیں بند نہ ہوئی تھی، قرآن کی تلاوت بند نہ ہوئی تھی، قرآن کے 30 پاروں میں کمی بیشی نہیں ہوئی تھی، اس نے مذہب کی دنیا کو چھیڑا نہیں تھا، اس نے جتنا حملہ کیا تھا وہ حقوق العباد کے چیپٹر پہ کیا تھا، حقوق اللہ کو اس نے چھیڑا۔ بولے بلند آواز سے، یزید کا حملہ حقوق اللہ پہ نہیں، کس پہ تھا؟ پھر بولیے، اور حقوق العباد پہ حملہ حسین ابن علی سے برداشت۔ آج بھی جس سے حقوق العباد پہ حملہ برداشت نہ ہو وہ حسین تو نہیں لیکن حسینی ضرور ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی دی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسینی مشن ہے کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام جب اس حکومت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا تو آغاز مدینے سے ہوا۔ جب مدینے سے چلنے لگے تو ساتھ کون کون تھا اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کون کون تھا ساتھ؟ آپ کی ہمشیرہ، کیا نام ہے؟ زور سے بولے۔ آپ کی زوجہ شہر بانو، آپ کی بیٹی سکینہ، کلیئر ہے جی؟ کوئی ڈاؤٹ؟ آپ کے بھائی
حضرت عباس آپ کا بیٹا علی اکبر، آپ کا بیٹا کتنی عمر کا؟ 6 ماہ کا، کون؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حسینی قافلہ جب نکلے گا تو اس کا سٹرکچر، اس کی ساتھ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ حسینی ہے بھی کہ حسینی قافلے کی ضرورت ہے کہ اس میں شیر خوار ہو، حسینی قافلے کی ضرورت ہے کہ اس میں 56 برس کا بابا ہو، حسینی قافلے کی ضرورت ہے 18 برس کا علی اکبر ہو، حسینی قافلے کی ضرورت ہے 10-12 سال کا قاسم ہو، حسینی قافلے کی ضرورت ہے اس میں زینب ہو، شہروانو ہو، اس میں سکینہ ہو۔ جس قافلے میں شہروانو نہ ہو، سکینہ نہ ہو، زینب نہ ہو، مرد ہی مرد ہو، لوگوں اس کی کتنی بھی بڑی داڑھی ہو وہ شور کرتا رہے، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا، کبھی کتابیں اٹھا کے پڑھ لینا۔ حسینی قافلے میں حسین آگے آگے ہے، اس کے دائیں زینب ہے، بائیں عباس ہے۔ یزیدی فکر یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہوتی، یزیدی فکر گھر میں ہو سکتی ہے، ایک ادارے میں ہو سکتی ہے، ایک شعبے میں ہو سکتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا پورا نظام یزیدی فکر پہ مبنی ہے۔ آج یزیدی فکر میں مبنی ہے، اور تحریک منہاج القرآن کے قائم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس یزیدی فکر کے خاتمے کے لیے، کلاکما کے لیے آواز اٹھائی ہے اور کہا ہے لوگوں آؤ، حسین کا ذکر کرتے صرف حلیم کھا کے ختم نہ کر دو، صرف ٹھنڈا لگانا حسینیت نہیں ہے، صرف ماتم کرنا حسینیت نہیں ہے، صرف محفل کرنا حسینیت نہیں ہے۔ جابر ظالم حکمران کے سامنے اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو لے کے میدان میں اتر آنا اور کربلا میں قربانی دے دینا، یہ حسینیت۔ امام علی مقام مدینے سے چلے مکہ سے چلے، کربلا کی طرف سفر نہ تھا، توجہ رکھنی ہے، سفر کربلا کے ارادے سے، پھر بولیے کربلا کے ارادے سے سفر، یہ کوفے کے ارادے سے سفر جی۔ اور جس دن امام علی مقام مکے سے نکل رہی ہے، مکے سے خروج ہوا، ایگزٹ ہوا مکے سے، اس دن مورخین کے مطابق 3 ذوالحج 60 ہجری تھا۔ کتنے ذوالحج؟ صرف 6 دن کے بعد حج ہونے والا تھا۔ کئی لوگوں نے سمجھایا امام علی مقام حج کر لیجئے، حج کا خطبہ دیجئے، دنیا آئی ہوئی ہوگی، آپ ان سے ملیے۔ فرمایا جب بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھینا جا رہا ہو، حسین نیت یہ کہتی ہے کہ اب رب کے گھر کا طواف اور اس کے غلاف کے نیچے پناہ نہ لی جائے، کسی جابر سے ٹکرا کر قوم کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دے دیا جائے۔ حسین ابن علی نے 6 دن کے فرق سے حج، بولیے کہاں ہے حسینیت آج؟ 6 دن مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے چل پڑے، آ رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ راستے میں اطلاع مل گئی، مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں عبید اللہ ابن زیاد صفاق لاگتی نے شہید کر دیا ہے، ان کے بیٹے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ، وہ جو میں نے آیت آپ ہی سمجھا، فرمایا اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔ سفر جاری رہا، جب کوفہ کے قریب پہنچنے والے تھے، حر نامی ایک جرنیل ہے یزیدی فوج کا، اس نے راستہ روکا اور کہا میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں کوفہ جانے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے اس سے پوچھا پھر ہم کس طرف چلے جائیں؟ اس نے کہا جہاں جی چاہے چلے جاؤ،
कोफे की तरफ जाने नहीं दूंगा। आपने दूसरा रास्ता लिया, चलते हुए एक चटियल मैदान आ गया। जैसे ही वो मैदान आया तो इमाम अली मकाम ने साथियों से पूछा, इस मुकाम का क्या नाम है? साथियों में से किसी ने कहा, इसे करबो बला कहते हैं। फरमाया खैमे यहीं लगा दिए जाए। सवाल आपके ज़हनों में पैदा हो सकता है कि यहाँ पे खैमे क्यों लगाए? हुसैन इब्न अली अपनी शहादत से बेखबर नहीं। मैंने पहले कहा था मजबूर और बेखबर हुसैन नहीं जा रहा, ये बाखबर और बाइख्तियार हुसैन का। वो अपने नाने की गोद में थे। जिस दिन उम्मे सलमा कहती हैं, ये सही हदीस है, मैं उसके साथ रिलेट कर रहा हूं ताकि आपकी ज़हन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी है, तो वो हल हो जाएगी आपका। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन ताजदार अंबिया घर तशरीफ लाए। सेन से गुजरते गुजरते फरमाया, उम्मे सलमा मैं कमरे में जा रहा हूँ, कोई और ना आए। मैंने कहा जी हुजूर, तामील होगी। आका करीम कमरे में तशरीफ ले गए। हम सब की माँ उम्मे सलमा सेन में बैठी थी। कहती हैं अचानक हुसैन इब्न अली का बचपन था, दौड़ते हुए आए, मेरे रोकते रोकते वो कमरे में चले गए। मैं परेशान थी, ताजदार अंबिया मुझे डांटेंगे। फिर मैंने सहारा दिया अपने आप को कि अगर आका डांटेंगे तो मैं अर्ज कर दूंगी, बच्चा आपका बड़ा लाडला है, इसलिए मैंने आपके लाड की वजह से रोका नहीं। कहती कुछ वक्त गुजरा, कमरे से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा कहती हैं, जैसे मुझे रोने की आवाज आई, कोई और नहीं रो रहा था, ये आमना के लाल के आंसू थे। कहती मैं दौड़ के अंदर गई, आमना के लाल की हिचकी बंधी हुई थी, आंखों आंसू बह रहे थे और हुसैन को सीने से लगाया हुआ था। मैंने अर्ज की, फिदा का अभी वाउनी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो, किस चीज ने रुला दिया? उम्मे सलमा अभी अभी मेरे पास अल्लाह का एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी जमीन पे नहीं आया था, आज पहली मर्तबा आया। उसने आकर मुझे खबर दी, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, जिस हुसैन से बहुत लाड करते हो, जिसके गले पे बोसे देते हो, जिसका सर सूखते हो, जिसे कंधों पे उठाते हो, जिसके लिए जन्नत से जोड़े मंगवाते हो, जिनके पंगोड़े आगे फरिश्ते चुराते हैं, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारे इस नवासे को अन करीब तुम्हारी उम्मत शहीद कर देगी। उम्मे सलमा कहती मैं खुद भी परेशान हो गई। आका करीम तो पहले ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने अर्ज किया, आका उम्मत? तो मैं हाँ, उसने ये भी कहा है उम्मत शहीद कर देगी। तो मैं फिर उस फरिश्ते ने मुझे ये भी कहा कि अगर अब चाहे तो मैं उस जगह की मट्टी भी ला कर दे दूं, उस जगह का नाम भी बता दूं। उम्मे सलमा उस जगह का नाम करबला है। लोगों, हुसैन सीने मुस्तफा पे है, अल्फाज जुबाने मुस्तफा की हैं, समात उम्मे सलमा की है। बताइए हुसैन सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? आखिरी वक्त जिस सरजमीन पे है उसे करबो बना। फरमाया फिर फरिश्ते ने लाकर मुझे मट्टी भी दी उम्मे सलमा, और उम्मे सलमा ये मट्टी है उस करबला की, तुम इस मट्टी को रख लो, इसको देखते रहना, इसको बोलिए, इसको जिस मट्टी पे मेरा हुसैन शहीद होगा, इस मट्टी को लोगों कहते जिक्र हुसैन, उस मट्टी को देखते रहना। उम्मे सलमा ये मट्टी रख लो और इसे देखते रहना, जिस दिन ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। शेखुल इस्लाम ने फरमाया, इसका माना ये है कि ताजदार अंबिया फरमा रहे थे, उम्मे सलमा मेरे नवासे की शहादत नॉर्मल शहादत नहीं होगी। इस्लाम के दामन में सैकड़ों और हजारों शोधा हैं, लेकिन ये वक्त जमीन पे कभी नहीं आया, ना इसके बाद कभी आएगा। जिस दिन मेरा नवासा शहीद होगा, उस दिन जमीन की मट्टी भी खून में तब्दील हो जाएगी।
فرمایا خیمے لگا دیے